اب ہم سب کی کمی جو ہوتی ہے، ہم سب کی جو کمی ہوتی ہے وہ یہی تو ہوتی ہے کہ ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں غور گمان فکر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج انسان دنیا پر راضی ہے یا نہ؟ آج انسان دنیا پر راضی ہوتا ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے آخرت کے بارے میں جانا ہی کوئی نہیں، اس نے آخرت کو پہچانا ہی کوئی نہیں، پہچانا ہی نہیں آخرت کے بارے میں کہ آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے، آخرت کی زندگی کیسی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا تو ایک چھوٹی سی زندگی ہے۔ ارے انسانوں کی تو چھوڑو، دنیا کی بھی زندگی چھوٹی سی ہے۔ ہاں، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا پر راضی نہ ہونا، اس دنیا پر راضی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں کیا فرماتا ہے جو دنیا پر راضی ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے بھائیو، اس دنیا پر راضی نہ ہو، ہماری قیمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ہم عام انسان نہیں ہیں۔ یہ ایمان والے جو ہے نا، ایمان والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، جو ایک سچے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، جن کا اللہ نے دنیا میں مدد کا وعدہ کیا اور آخرت میں بھی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں، یہ ایمان والے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ میرے بھائیو، اگر ایمان والے ہی دنیا پر راضی ہو جائیں تو پھر وہ جو اللہ نے لامحدود زندگی بنائی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ میرے بھائیو، اس دنیا پر راضی نہ ہونا یہ گمراہی کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، تھوڑا دھیان سے سننا جو میں یہ کہنے لگا ہوں، تھوڑا دھیان سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آج انسان دنیا میں کتنا مشغول ہے، دنیا سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا مال و متاع یعنی دنیا، اس کے درمیان جتنی بھی چیز ہے اور جتنی مال و دولت، طاقت، شہرت، عزت، جتنی بھی چیز، اللہ کی قسم وہاں جنت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنے آخرت کو برباد کرے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، عقل کے گھوڑے تو دوڑاؤ، ارے سنو تو صحیح، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ آج انسان کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے آج انسان کا؟ اور کیا ہے؟ اس دنیا پر انسان راضی ہو رہا ہے جو کہ بڑی مختصر ہے، بڑی تھوڑی سی، اس آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دنیا کے بارے میں، لوگوں سے فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ پہچانا نہیں ہے کیا وہ آخرت کی زندگی کو؟ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اور پھر اللہ کہتا ہے دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے۔ کسی بھی انسان کے لیے، مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا طاقتور، کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، علم والا ہو، بڑی صلاحیت والا ہو، کتنا بھی بڑا قوی ہو یا کتنا ہی بڑا ضعیف ہو، کمزور ہو، کند ذہن ہو، میرے بھائیو، کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کو بھلا کر دنیا پر راضی ہو جائے۔ دنیا میں انسان راضی ہو جائے، آخرت کو بھلا کر زندگی گزارے، یہ کسی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ ہر انسان کو چاہیے اپنی آخرت کو بچائے، بنائے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ ارے میرے بھائیو، یہی ایک موقع ہے، پھر یہ دوبارہ موقع نہیں ملتا، پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ آج انسان اس حکم کو بھول کر جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، دنیا پر راضی ہے، دنیا میں خوش ہے، دنیا پر راضی ہو رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا اللہ کی فرمان برداری میں ہے، ہاں اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے۔ اور انسان دنیا پر ایسا راضی ہو رہا ہے، ایسا راضی ہو رہا ہے، وہ غور ہی نہیں کر رہا ہے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا اللہ کی فرمان برداری میں رہا ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔
اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی پر راضی نہ ہو، دنیا بڑی مختصر ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ میرے بھائیو، ہم کو چاہیے ہم دنیا پر راضی نہ ہوں، دنیا میں ایسے کام نہ کریں جن سے اللہ راضی نہ ہو، ہاں جن سے اللہ ناراض ہو، ایسے کاموں سے بچیں۔ آج انسان دنیا پر راضی، اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ان میں لگ رہا ہے، جوؤں کے اڈے، سودوں کے اڈے، جناؤں کے اڈے، شرابوں میں مبتلا، کیسے کیسے کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہیں۔ ہاں اللہ نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، یہ بڑی پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہیں، یہ چیزیں اوندھے منہ جہنم میں پھینکوا دیں گی۔ میرے بھائیو پہچانو تو صحیح، یہ زنا، چوری، سود، حرام، کسی پر ظلم کرنا، یہ چیزیں اوندھے منہ جہنم میں پھینکوا دیں گی۔ ہاں یہ جہنم کا راستہ سیدھا تیار کرا دیں گی۔ آج انسان سود کیسے کھاتا ہے، سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سود کے بارے میں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، میرے بھائیو ایمان والو، اللہ کے واسطے سود سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ کیسی بے چینی، کیسی تکلیف، جس انسان پر جن بھوت لپٹ جائیں، اس کو پاگل بنا دیں، اس کی کیسی کنڈیشن ہوگی، کیسی حالت ہوگی۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ جس نے سود کھایا اس سے جنگ کا اعلان، اللہ کہتا ہے اس سے جنگ کا اعلان۔ کون ہے جو اللہ سے جنگ کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کرے گا؟ ہے کوئی؟ میرے بھائیو، ایمان والے دوستو، ایمان والے بھائیو، اللہ کی قسم اللہ کے عذاب سے بچو، اس بڑے کام سے، اس بڑے گناہ کے کام سے بچو۔ یہ سود کھانے والوں کا بہت کیڑا منظر ہونے والا ہے، بہت سخت گھڑی سے گزرنے والے ہیں۔ سود سے بچو۔ اور ایک جگہ آتا ہے جس نے سود کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، جس نے سود کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، جس نے سود کھایا اس سے جنگ کا اعلان۔ اور جس نے سود کھایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ ہاں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ دنیا پر راضی ہونا، اللہ کے حکم و خلاف زندگی گزارنا، اللہ سے ناراضگی رکھ کر دنیا میں خوش رہتے ہوئے زندگی گزارتے چلنا۔ میرے بھائیوں کیسی عقلیں کر دیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کی جنت کو پہچانو، اللہ کی جہنم کو پہچانو۔ وہ بڑی خوفناک، بڑی ہیبت ناک، بڑی ڈینجر جہنم ہے میرے بھائیو، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم اس آگ سے بچو، اس جہنم سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، جو اللہ کی ناراضگی میں منہ انسان کو جہنم میں پھینکوا دے گی۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو، ان کاموں سے بچو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ان کاموں سے بچو، ورنہ پتہ ہے مردے کا حال کیا ہوگا؟ کیسی حالت ہوگی مردے کی؟ ہمارے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں، میرے بھائیو تھوڑا دھیان دینا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس کے سوا، یعنی جنات اور انسان کے سوا اللہ کی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، بے ہوش ہو جائیں۔ یہ مردے کی حالت ہے، اللہ کی قسم وہاں کوئی دوست، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اہل و عیال، ساتھ دینے والے، مدد کرنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو دنیا میں نیک اعمال، اللہ کی محبت، نبی سے محبت، نبی کی سنتیں، نمازوں کی پابندیاں، اللہ کی فرما برداری، یہ کام آئے گی۔ میرے بھائیو ان چیزوں کو اپناؤ۔ ہم دیکھیں تو صحیح دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کیسے زندگی بتا رہے ہیں، سوچو تو صحیح اس بات کے بارے میں۔ یہ مردے کا حال ہوگا، کون ساتھ دے گا وہاں پر؟ اگر نیک ہوگا تو کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، یعنی جلدی لے چلو، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے
ارے میری ہلاکت آئی، میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ میرے بھائیوں، اس عذاب سے بچو، اس کام سے بچو جو قبر کے گھڑے کو جہنم کے گھڑا بنا سکتا ہے، جو عذاب کی پہلی منزل بن سکتی ہے، جو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس عذاب سے بچو، اس عذاب سے بچو۔ ورنہ یہ قبر کا گڈھا دکھنے میں 6-5 فٹ کا لگتا ہے، لیکن یہ بڑی کیڑی منزل کو پہنچاتا ہے، بڑا خوفناک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ایسا کرتا ہے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ارے کس کے لیے زندگیاں بتا رہے ہو، کس پر زندگیاں بتا رہے ہو؟ میرے بھائیو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ یہ دنیا یہ خود ختم ہو جانے والی ہے، خود ختم ہو جانے والی ہے۔ اس پر راضی کیوں ہوتے ہو؟ اس پر راضی کیوں ہوتے ہو جب اللہ نے منع کیا ہے اس پہ راضی نہ ہونا؟ یہ جنت کے مقابلے میں یا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بڑی مختصر ہے یہ دنیا، بڑی تھوڑی ہے۔ یہاں دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا نے بہت پہلے ہی ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹ پھیر کر تیزی سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو ہم اس دنیا پر کہاں راضی ہو کر بیٹھے ہیں، کہاں اس دنیا کو منانے کے چکر میں لگے پڑے ہیں، اس دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں لگے پڑے ہیں۔ یاد رکھو، اگر اللہ کو ناراض کر اللہ کے حکم کو توڑ کر اگر ہم اس دنیا میں پھنسیں گے، ان دنیا والوں کو راضی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دونوں جگہ ناکام کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کامیاب دنیا نہیں کرے گی، کامیاب اہل و عیال والے نہیں کریں گے، کامیاب اللہ ہی کرے گا۔ اس کو راضی کرو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔